حج کے بعد جب کعبہ کا دروازہ کھولا گیا تو کیا معجزہ ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، خانہ کعبہ اللہ تعالی کا گھر ہے اور مسلمانوں کے لیے اس کائنات میں مقدس ترین مقام ہے۔ یہی مسلمانوں کا قبلہ بھی ہے جس کی طرف کروڑوں مسلمان رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تزئین و آرائش میں سعودی حکومت اور حرمین کی نگراں کمیٹی کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال خانہ کعبہ کے غلاف کو تبدیل کیا جاتا ہے اور سال میں یہ تبدیلی 2 یا 3 مرتبہ ہوتی ہے۔ اس سال سعودی حکومت اور حرمین شریفین کی نگراں کمیٹی کے فیصلے کے مطابق غلاف کعبہ کو 29 ذی الحج کو تبدیل کیا گیا۔ اس بار غلاف کعبہ کو تبدیل کرتے وقت لوگوں نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ جس کو دیکھ کر نہ صرف لوگ حیرت میں ڈوب گئے بلکہ لوگوں کے ذہنوں میں اس حوالے سے بہت سے سوالات نے بھی جنم لیا۔ لوگوں نے غلاف کعبہ کے نیچے ایسا کیا دیکھا؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کی فوٹیج بھی دکھائیں گے اور آپ کو اس بارے میں اصل حقیقت سے بھی آگاہ کریں گے۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ محترم ناظرین، یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیے کہ جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ غلاف کعبہ کو جب تبدیل کرنے کی غرض سے اتارا گیا تو خانہ کعبہ کی دیواریں سامنے نظر آ رہی ہیں اور خانہ کعبہ کی ایک دیوار میں ایک خاص نشان دکھائی دے رہا ہے۔ یہ نشان ایک دروازے کی نشاندہی کرتا ہے جو اصل دروازے کے علاوہ ہے۔ اس نشان کو دیکھنے کے بعد لوگ نہ صرف حیران ہوئے بلکہ لوگ اس نشان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دیوار پر موجود یہ نشان کیسا ہے؟ تو یاد رہے یہ دروازے کا نشان خانہ کعبہ کی دیوار پر ویسے ہی موجود نہیں ہے بلکہ اس نشان کی ایک حقیقت ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس نشان کی جگہ پہل حقیقی دروازہ تھا۔ آئیے آپ کو اس دروازے کی حقیقت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس حوالے سے امام مسلم رحم اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا جی ہاں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اسے پھر بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا کہ تیری قوم کے پاس خرچے کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ بیت اللہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا تیری قوم نے اسے اونچا اس لیے کیا تاکہ وہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل کریں اور جسے چاہے داخل نہ کریں، اور اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار نہ کرتے تو میں اسے یعنی حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ قریش نے بیت اللہ کی شمال کی طرف 3 ہاتھ جگہ چھوڑ کر عمارت کو مکعب یعنی کعبہ بنا دیا تھا۔ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ روپے پیسے کی کمی تھی کیونکہ حق و حلال کی کمائی سے بیت اللہ کی تعمیر کرنی تھی اور یہ کمائی غالباً ہر دور میں کم رہی ہے، لیکن انہوں نے اس پر چھت بھی ڈال دی تاکہ اوپر سے بھی محفوظ رہے۔ اور یاد رہے کہ اسی تعمیر کے دوران مغربی دروازہ بند کر دیا گیا جبکہ مشرقی دروازے کو زمین سے اتنا اونچا کر دیا گیا کہ صرف خواص ہی قریش کی اجازت سے اندر جا سکیں۔ اللہ کے گھر کو بڑا سا دروازہ اور تالا بھی لگا دیا گیا جو مقتدر حلقوں کے مزاج اور سوچ کے عین مطابق تھا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو ابراہیمی تعمیر کے مطابق ہی بنایا جائے۔ ناظرین کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے سن 685 عیسوی میں بیت اللہ کو دوبارہ ابراہیمی طرز پر تعمیر کروایا تھا، مگر حجاج بن یوسف نے 693 عیسوی میں انہیں شکست دی تو دوبارہ قریشی طرز پر تعمیر کرا دیا جسے بعد ازاں تمام مسلمان حکمرانوں نے برقرار رکھا۔ معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ کے پہلے 2 دروازے ہوا کرتے تھے اور یہ دروازہ موجودہ باب کعبہ کے متوازی ہوا کرتا تھا۔ یاد رہے کہ دروازہ
دروازہ تو بند کر دیا گیا تھا، لیکن اس دروازے کی نشاندہی آج بھی خانہ کعبہ کی دیوار میں موجود ہے، جو آپ نے ویڈیو کلپ میں ملاحظہ کی۔ دیوار پر غلاف موجود ہونے کی وجہ سے اس تاریخی دروازے کا نشان دکھائی نہیں دیتا، لیکن جب کبھی خانہ کعبہ کی دیواروں سے غلاف اتارا جاتا ہے تو دوسرے دروازے کا نشان اور کھڑکی کا نشان دیوار میں واضح طور پر دکھائی دیتا ہے۔ یہ مناظر ہر کسی کو دیکھنے کی سعادت نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ غلاف کو یا تو خانہ کعبہ کے غسل کے دوران اتارا جاتا ہے یا پھر تیز ہوا غلاف کو اٹھا لے تو ہی نیچے کے یہ منظر سامنے آتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی تفصیل اس نشان کے حوالے سے جو خانہ کعبہ کے دوسرے دروازے کی نشاندہی کو ظاہر کرتا ہے۔ ناظرین، دنیا بھر سے مکہ آنے والے لاکھوں مسلمان ہم وقت کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے اندرونی حصے میں بھی عبادت کا شرف حاصل کر سکے، لیکن قسمت والے ہی اس بہترین موقع سے مستفید ہو پاتے ہیں۔ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک دروازہ ہے جسے ملتزم یا باب کعبہ کہا جاتا ہے۔ باب کعبہ زمین یا حرم کے فرش سے 2.13 میٹر اوپر ہے۔ یہ مخصوص دروازہ بیت اللہ شریف کی شمالی مشرقی دیوار پر نصب ہے اور اس کے قریب ترین دہانے پر حجر اسود موجود ہے، جہاں سے طواف کا آغاز کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے مقدس دروازے کی تنصیب اور تزئین و آرائش تقریباً 14 ملین سعودی ریال سے ہوئی، جو کہ کم و بیش پاکستان کے 50 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ قریش قبیلے نے اپنے دور میں خانہ کعبہ کا طول 18 گز اور اندر جانے کے لیے صرف ایک دروازہ رکھا تھا، اور وہ دروازہ بھی بلندی پر بنایا گیا تھا تاکہ ان کی مرضی اور اجازت کے بغیر کوئی شخص اندر داخل نہ ہو سکے۔ 1977 میں شاہ خالد نے کعبے کے دروازے اور اس کی خوبصورت تزئین و آرائش کا حکم دیا۔ نئے دروازے کو 2.5 سینٹی میٹر موٹی ایلومینیم کی تہ سے بنایا گیا اور اس کی بلندی 3.1 میٹر تھی۔ اس دروازے پر سونے اور چاندی کی پرت چڑھائی گئی۔ ایک اخباری رپورٹ میں تاریخی حوالوں کے ساتھ لکھا ہے کہ دروازے کی تزئین و آرائش پہلی دفعہ 1944 میں شاہ عبد العزیز کے دور میں کی گئی، جبکہ دوسری دفعہ شاہ خالد اور شاہ فہد کے ادوار میں تزئین و آرائش کا کام کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ سن 1977 میں شاہ خالد نے دروازے اور اس کی بہترین آرائش کا حکم دیا۔ نئے دروازے کو 2.5 سینٹی میٹر موٹی ایلومینیم کی تہ سے بنایا گیا اور اس کی بلندی 3.1 میٹر تھی۔ اس دروازے پر چاندی کی پرت چڑھائی گئی جس کے اوپر سونے کی پرت چڑھائی گئی۔ ناظرین، سال کے مختلف دنوں میں خانہ کعبہ کا مقدس ترین دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اس موقع پر موجود افراد یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے گھر کے اندر زیارت بھی کریں۔ ایسا ہی اس بار حج سے کچھ دن بعد ہوا جب خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا، جس پر وہاں موجود افراد کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ وہ خانہ کعبہ کو اندر سے دیکھ سکیں۔ تاہم ان افراد میں سعودی شاہی خاندان اور خانہ کعبہ کے متولی خاندان کے گنے چنے افراد ہی شامل تھے۔ اس دوران ایک ایسا معجزہ بھی پیش آیا جس نے مسلم امہ میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ حج کے چند دنوں کے بعد جب صحن حرم کی صفائی کی جا رہی تھی تو اس دوران خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی اجازت طلب کی گئی، اور جیسے ہی شاہی خاندان کے افراد اس مقدس دروازے کی چابی لے کر کعبے کے قریب پہنچے تو یکایک آسمان پر بادل چھا گئے اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، جسے وہاں موجود افراد نے ایک معجزہ قرار دیا۔ ماضی میں کعبے کا دروازہ ہر ماہ 2 سے 3 بار کھولا جاتا تھا تاکہ تمام لوگوں کو داخلے کا موقع مل سکے، تاہم اب یہ پورے سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ 1 شعبان کو غسل کعبہ کے موقع پر اور دوسری مرتبہ 1 ذی الحج کو اس کے غسل اور نئے غلاف کی تبدیلی کے موقع پر۔ اس کے علاوہ یہ خادمین حرمین شریفین کی اجازت سے مملکت کے خصوصی مہمانوں کے لیے بھی کھولا جاتا ہے، اور عام افراد کا اندر داخل ہونا سختی سے منع ہے۔ بیت اللہ کو عام داخلے کے لیے اب نہیں کھولا جاتا۔ اس کی وجہ مردوں اور عورتوں کی بے پناہ رش کی وجہ سے انہیں تکلیف اور نقصان پہنچانے سے بچانا ہے، بالخصوص جبکہ حالیہ چند سالوں میں حجاج کرام اور زائرین کی تعداد لاکھوں سے تجاوز کر گئی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کعبہ کے متولی اور سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے بیت اللہ کے تقدس کو برقرار رکھنا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ ناظرین، جہاں
جہاں تک سوال ہے کہ ماضی میں کعبے کا دروازہ کب کھولا جاتا تھا، تو حرمین شریفین کی ویب سائٹ کی معلومات کے مطابق بیت اللہ سال میں 7 مرتبہ کھولا جاتا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ بیت اللہ کو قربانی یعنی عید الاضحیٰ کے دن، عاشورہ کے دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے دن کے علاوہ شعبان، رمضان اور ذی القعدہ میں کھولا جاتا تھا۔ مزید برآں قربانی کے دن کے علاوہ بھی ایک روز صبح سے لے کر زوال تک کے وقت کے لیے کھولا جاتا تھا۔ ناظرین، یہاں ایک اور اہم سوال یہ بھی ہے کہ بیت اللہ کا مقدس دروازہ کس طرح کھولا جاتا ہے۔ دراصل بیت اللہ کے اعلیٰ متولی ڈاکٹر صالح زین العابدین کعبے کا دروازہ کھولنے کی کارروائی کرتے ہیں۔ متولی کی جانب سے 2 افراد دروازہ کھولتے ہیں، ایک شخص چابی داخل کرتا ہے اور دوسرا قفل کو کھینچتا ہے۔ یہ قفل تکون شکل میں ہوتا ہے۔ کعبے کے دروازے کی اونچائی 2.4 میٹر جبکہ چوڑائی 1.7 میٹر ہے۔ کعبہ شریف کے دروازے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ہمیشہ سے عالم اسلام کے خلفاء اور فرما روا کی ذمہ داری رہی ہے۔ وہ اللہ عز و جل کے اسماء حسنہ کے نیچے اپنا نام تحریر کرواتے ہیں اور اس پر سونے چاندی کے استعمال میں کسی قسم کے بخل کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ البتہ کعبے کے دروازے کی چابی آل شیبہ خاندان کے پاس ہی محفوظ رہتی ہے، اسی لیے کیونکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے نام وصیت کے مطابق بیت اللہ کے متولی ہیں۔ بیت اللہ یعنی کعبے کا دروازہ دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کی نظروں میں اپنے پورے تقدس کے ساتھ چمکتا ہے۔ حجاج کرام کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مقدس دروازے کو بوسہ دیں اور اللہ سے اپنی فریاد پوری کروائیں۔ مورخین کا کہنا ہے کہ سب سے پہلا خانہ کعبہ چھت اور دروازے کے بغیر تھا، تب یہ گھر صرف دیواروں پر مشتمل تھا۔ اسلامی تاریخ کے مطابق خانہ کعبہ تعمیر ہوا 5000 سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے۔ بیت اللہ کا ابتدائی ڈھانچہ صرف 4 دیواری پر مشتمل تھا اور اس میں کوئی چھت یا دروازہ نہیں تھا سوائے مشرقی دیوار کے ایک دروازے کے، جس سے حرم میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے لیے خانہ کعبہ کا سب سے پہلا دروازہ طبا نامی بادشاہ نے لگایا۔ سیرت ابن حشام کے مطابق یہ واقعہ بعثت نبوی سے صدیوں پہلے کا ہے۔ طبا وہ پہلے بادشاہ تھے جنہوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ لگایا، اس پر غلاف چڑھایا اور اپنی اولاد میں جرہم کو اس کی حفاظت کی وصیت کی۔ انہوں نے خانہ کعبہ کو پاک صاف کیا اور اس کا دروازہ بنایا اور ایک چابی بھی تیار کی گئی۔ خانہ کعبہ کا دروازہ اسے باب الرحمت کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے رحم کا دروازہ۔ یہ ایک گیٹ وے کے طور پر کام کرتا ہے، اللہ کے گھر تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام کی پوری تاریخ میں کعبہ کے دروازے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اور عظیم اعزاز مسلم دنیا کے متعدد رہنماؤں کو دیا گیا ہے۔ طبا کا تیار کردہ باب کعبہ لکڑی سے بنایا گیا تھا اور یہ پورے دور جاہلیت کے دوران موجود تھا۔ بعثت نبوی اور عہد اسلامی کے ابتدائی دور تک وہی دروازہ موجود تھا۔ اسے حضرت عبداللہ بن زبیر نے تبدیل کیا۔ انہوں نے 11 ہاتھ لمبا باب کعبہ تیار کیا جسے خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ باب کعبہ طویل عرصے کے بعد 64 ہجری میں عبداللہ بن زبیر کے دور میں تبدیل کیا گیا۔ تاہم حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر والا باب کعبہ تبدیل کر کے دوبارہ 6 ہاتھ والا دروازہ لگایا۔ اس کے بعد 1045 ہجری میں باب کعبہ دوبارہ تبدیل کیا گیا، اس پر چاندی اور 200 رتل سونا چڑھایا گیا۔ یہ مراد چہارم کے دور کا واقعہ ہے۔ ان کا تیار کردہ دروازہ 1356 ہجری تک قائم رہا۔ ناظرین، کعبہ کے سنہری دروازے پر قرآن پاک کی آیات کنندہ ہیں۔ ہر دروازے کے اوپر اللہ جل جلالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کنندہ ہے۔ تاہم جیسے ہی آپ نیچے جائیں گے آپ کو قرآنی آیات ملیں گی جو اسی ترتیب سے کھدی ہوئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، سورہ حجر آیت نمبر 46۔ نمبر 2، اللہ تعالی نے خانہ کعبہ کو
کو حرمت والا گھر بنایا ہے اور ساتھ ہی حرمت والے مہینے کو بھی ایسا ذریعہ بنایا ہے جس کے ذریعے بنی نوع انسان کی جسمانی اور روحانی سلامتی اور فلاح و بہبود کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 97۔ نمبر 3، کہہ دو اے میرے رب مجھے کسی خوشگوار جگہ میں داخل ہونے کی اجازت دے، مجھے خوشگوار طریقے سے جانے کی اجازت دے اور مجھے اپنی طرف سے ایسا اختیار عطا فرما جو تیری مدد سے مل جائے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 80۔ نمبر 4، تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 54۔ نمبر 5، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو اور میں قبول کروں گا۔ سورہ مومن آیت نمبر 60۔ نمبر 6، کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، کفر یا دوسرے گناہ کر کے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ سورہ زمر آیت نمبر 53۔ ناظرین، اب اگر بات کریں کہ کعبہ کا دروازہ اتنا اونچا کیوں ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ فرحان کی گہری وادی میں واقع ہے۔ حضور کعبہ سال کے بیشتر حصے میں سیلاب آیا، چنانچہ جب قریش نے خانہ کعبہ کی تزئین و آرائش کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کعبے کے مغربی دروازے پر مہر لگا دی اور مشرقی دروازے کو زمین سے اونچا کر دیا۔ یہ کعبہ کو سیلابی پانی اور گھسنے والوں سے بچانے کے لیے کیا گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کے پاس اللہ کے گھر کا دروازہ کھولنے کی وجہ پوچھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری قوم نے یہ اس لیے کیا کہ وہ خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی اجازت دے سکیں، صرف ان لوگوں کو جن کی وہ اجازت دیتے ہیں اور جن کو چاہیں روک سکتے ہیں۔ اگر آپ کی قوم کو حال ہی میں جہالت سے نہ نکالا گیا ہوتا اور اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ وہ تبدیلی سے باز نہیں آئیں گے تو میں حتیم کو کعبے کے اندر شامل کر دیتا اور دروازے کو زمین کے ساتھ برابر کر دیتا۔ اس وقت خانہ کعبہ کا دروازہ زمین سے 7 فٹ یعنی 2 میٹر اور 13 سینٹی میٹر بلند ہے۔ مزید یہ کہ خانہ کعبہ کے دروازے کی موٹائی جس میں چوڑائی اور اونچائی شامل ہے 222 سینٹی میٹر چوڑا اور 171 سینٹی میٹر لمبا ہے۔ کعبہ کا موجودہ دروازہ شاہ خالد بن عبدالعزیز کے دور میں ایک مشہور سونار احمد بن ابراہیم بدر نے تعمیر کروایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ باب رحمت خانہ کعبہ کا دروازہ بنانے کے لیے تقریباً 280 کلو گرام 99.99% مستند سونا استعمال کیا گیا ہے۔ سونا چھوڑ کر خانہ کعبہ کے دروازے کی کل مالیت 13,420,000 سعودی ریال بنتی ہے۔ اگرچہ آج ہم صرف ایک دروازہ دیکھتے ہیں۔ 2018 میں حج کے دوران آنے والے طوفان نے انکشاف کیا کہ کعبہ کے 2 دروازے ہوتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ دوسرا دروازہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہدایت پر بنوایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ میں 2 دروازے بنائے جائیں تاکہ لوگ ایک طرف سے داخل ہوں اور دوسری طرف سے باہر نکل سکیں۔ تاہم 75 ہجری میں جب بنو امیہ نے حجاج بن یوسف کی قیادت میں مکہ شہر کو فتح کیا تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ خانہ کعبہ کو اس شکل میں دوبارہ تعمیر کیا جائے جس شکل میں ہم موجودہ دور میں دیکھتے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے اپنے کاریگر کو خانہ کعبہ کے دوسرے دروازے پر مہر لگانے کا حکم دیا جسے پوشیدہ دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی کعبہ کے دروازے کے متعلق معلومات۔ اب اگر تعمیر کعبہ کے متعلق بات کریں تو خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں دوبارہ تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں
زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ کعبہ شریف ہر زمانے میں ایک معظم و محترم عمارت بن کر قائم رہا ہے۔ کسی بھی زمانے میں، چاہے وہ زمانہ اسلام سے قبل کا ہو یا اسلام کے بعد کا ہو، کعبہ شریف کی عزت، عظمت اور احترام میں کبھی بھی کسی طرح کی کمی نہیں آئی۔ البتہ جن کے ہاتھ میں اس بیت معظم کا باغ ڈور گیا ہے، انہوں نے بہت ہی احترام اور عزت کے ساتھ اس ذی عظمت عمارت کو سنبھالا ہے۔ ہاں، بعض وقت میں مخالفین و معاندین کی جانب سے کعبہ شریف کی حرمت و عزت پامال کرنے کی کوشش ضرور کی گئی ہے، لیکن ان کا چال و فریب ان کے ہی منہ گرا ہے، کیونکہ اس مکان طاہر کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام عبادت گاہوں اور مساجد میں سب سے افضل قرار دیا ہے۔ اس جگہ پر عبادت کو دوسری جگہوں پر عبادات سے 1000 گنا افضل بنایا ہے اور اس کے اجر و ثواب میں بھی کئی گنا زیادہ مقرر کیا ہے۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ تعمیر کعبہ میں تبدیلیاں ضرور آئی ہیں اور چند وجوہات ضروریہ کی بنا پر کعبہ شریف کو کئی مرتبہ تعمیر نو بھی کیا گیا ہے۔ اس موضوع میں ہم تعمیر کعبہ کے مختلف مراحل مع زمانہ تاریخی پس منظر سے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جب تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو ایک بات ہمارے سامنے بالکل عیاں ہو کر آتی ہے کہ تعمیر کعبہ شریف کو 2 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ اسلام سے پہلے کا ہے، جبکہ دوسرا مرحلہ اسلام کے بعد کا ہے۔ پہلے مرحلے میں کعبہ شریف کو کتنی مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے، اس میں علماء اور مؤرخین کا شدید اختلاف ہے۔ تعمیر کعبہ شریف کا سلسلہ کچھ اس طرح ہے: پہلی مرتبہ ملائکہ علیہم الصلاۃ والسلام نے کعبہ کو تعمیر کیا، دوسری مرتبہ ان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، تیسری مرتبہ ان کے بعد ان کی اولاد نے کعبہ کو تعمیر کیا، چوتھی مرتبہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا، پانچویں مرتبہ قبیلہ عمالقہ نے کیا، چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہم نے کیا، ساتویں مرتبہ قریش نے کیا، آٹھویں مرتبہ عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے تعمیر نو کیا، نویں مرتبہ حجاج بن یوسف ثقفی اور 10ویں مرتبہ سلطان مراد خان نے کعبہ شریف کی تعمیر نو کی۔ امام علی بن عبد القادر طبری کا قول الارج المسکی فی تاریخ المکی میں منقول ہے، فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف کو کل 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ انہوں نے اولاد آدم کو والد کے ساتھ ہی شمار کیا ہے اور آخر میں عثمانی خلافت کے سلطان مراد خان کو گنتے ہیں کہ انہوں نے بھی کعبہ شریف کی تعمیر کی ہے۔ ناظرین، خانہ کعبہ جو کہ پوری دنیا میں سب مسلمانوں کا قبلہ ہے اور دنیا کی پہلی مسجد حرام کے وسط میں واقع ہے، مسجد حرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اسے امن کا گہوارہ بنایا ہے اور اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالی نے خانہ کعبہ کی جگہ کو باقی زمین سے 1000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ یہ خطہ پانی پر ایک جھاگ کی شکل میں تیر رہا تھا، پس اللہ تعالی نے اس خطے کے نیچے زمین کو بچھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے زمین پر اترے تو آپ علیہ السلام پر وحشت طاری ہو گئی اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی۔ اللہ تعالی نے بیت المعمور کو زمین پر نازل کیا جو جنت میں یاقوت کا بنا ہوا تھا اور اس میں 2 دروازے تھے، ایک دروازہ مشرق کی طرف اور ایک دروازہ مغرب کی طرف لگا ہوا تھا۔ اللہ تعالی نے اسے اسی جگہ رکھ دیا جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کا اسی طرح طواف کیا کر جس طرح میرے عرش کے گرد فرشتوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کے پاس اسی طرح نماز پڑھا کر جس طرح میرے عرش کے پاس نماز ادا کیا کرتا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام ارض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل روانہ ہوئے تو اللہ تعالی نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیت اللہ کی طرف رہنمائی کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مناسک حج ادا کیے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو فرشتوں سے ملاقات کی۔ فرشتوں نے کہا، اے آدم، اللہ تعالیٰ آپ کو حج کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہم نے اس گھر یعنی بیت اللہ کا آپ سے 2000 سال پہلے طواف کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ارض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل جا کر 40 مرتبہ حج فرمایا۔ بیت المعمور طوفان نوح تک زمین پر ہی رہا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حجر اسود کو جبل ابی قیس میں رکھ دیں تاکہ حجر اسود طوفان نوح سے محفوظ رہے۔ چنانچہ خانہ کعبہ بیت اللہ کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک خالی رہی۔ طوفان نوح کے وقت جب خانہ کعبہ کی عمارت
آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی مانند رہ گئی۔ پھر اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ جب اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، اس وقت تک حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے سوال کیا کہ وہ اس جگہ کو واضح کر دے جہاں بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایک بادل کے ٹکڑے کو خانہ کعبہ کی جگہ کے تعین کے لیے بھیجا۔ جب وہ بادل کا ٹکڑا چلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سائے میں چلتے رہے، یہاں تک کہ جب مکہ مکرمہ آیا تو بادل کا ٹکڑا بیت اللہ کی جگہ ٹھہر گیا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی گئی کہ بادل کے ٹکڑے کے سائے کے نیچے خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی تعمیر کرو، نہ اس میں کمی کرو اور نہ زیادتی کرو۔ خانہ کعبہ کی جگہ کا تعین اور ظاہر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں طور سینا، جبل زیتون، جبل لبنان جو ملک شام میں ہے، جبل جودی جو جزیرہ کا پہاڑ ہے، جبل ہیرا جو مکہ میں واقع ہے کے پتھروں سے کی گئی، اور باقی پہاڑوں کے پتھروں سے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی گئی تھیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کی جگہ تک بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، میرے پاس ایک بہترین اور خوبصورت پتھر لاؤ جو لوگوں کے لیے بطور علامت برقرار رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس سے بھی اچھا پتھر لاؤ۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں نکلے تو جبل ابو قیس سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، تیرے لیے میں نے ایک امانت رکھی ہے، بس تو اس کو لے لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حجر اسود کو لائے اور اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ پتھر بہت مقدس اور متبرک ہے۔ جو مسلمان حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو دور سے ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں ہاتھ جتنی بلندی تک چن لی گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں مزید بلند کرنا شروع کی۔ روایت ہے کہ جوں جوں دیوار اونچی ہوتی چلی جاتی تھی یہ پتھر آپ ہی آپ بلند ہوتا جاتا تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر سے اترنا چاہتے تھے تو نیچے ہو جاتا تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اول اسلام سے اب تک موجود ہیں۔ یہ پتھر اس زمانے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک کعبے کی دیوار کے ساتھ چپکا رہا۔ پھر اس پتھر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ سے کچھ دور کر دیا تاکہ طواف کے وقت رکاوٹ نہ بنے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کعبہ شریف کو اسلام سے قبل کل 4 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ اول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور اس کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں بھی ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کو تعمیر کیا تھا تو انہوں نے کعبہ کو 9 گز یعنی 4.5 میٹر اونچا رکھا۔ مشرق کی جانب سے بیت اللہ کی لمبائی کو 32 گز یعنی 16 میٹر رکھا، مغرب کی جانب سے 31 گز یعنی 15.5 میٹر، شمال کی جانب سے 20 گز یعنی 10 میٹر اور جنوب کی جانب سے 23 گز یعنی 11 میٹر کی لمبائی رکھا۔ انہوں نے تعمیر کعبہ کے وقت کعبہ کے اوپر چھت نہیں بنائی بلکہ 2 دروازے بنا دیے جو کہ زمین سے بالکل متصل تھا۔ دوسری اور تیسری مرتبہ کعبہ شریف کی تعمیر کی ذمہ داری بنو عمالقہ اور بنو جرہم نے بالترتیب لیا اور کعبہ شریف کی تعمیر نو کی۔ امام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کعبہ کے بہت زمانے بعد کعبہ معظمہ کی دیوار کمزور پڑ گئی تو بنو عمالقہ نے کعبہ کی تعمیر نو کی، پھر ان کے بعد بنو جرہم نے تعمیر کیا۔ پھر جب کعبہ کی عمارت میں کمزوریاں اور خرابیاں لاحق ہوئیں تو اس کو قریش نے تعمیر کیا۔ چوتھی مرتبہ بنو جرہم کے تعمیر کعبہ کے کچھ زمانے بعد جب عمارت کعبہ معظمہ میں پھر سے خرابیاں لاحق ہوئیں تو قریش نے تعمیر کعبہ کا بیڑا لیا اور کعبہ کو تعمیر کیا
تاریخ کی کتابوں میں قریش کی تعمیر کعبہ کی وجہ آتی ہے کہ قبیلہ قریش سے ایک عورت کعبہ کو روشن کرنے کی غرض سے روشن دان میں کچھ چنگاریاں لے کر جاتی ہے اور اچانک سے اس میں سے کچھ چنگاریاں اڑ کر غلاف کعبہ کو لگ جاتی ہیں اور آگ پکڑ لیتی ہیں، جس کی وجہ سے جدار کعبہ کو کافی خرابیاں لاحق ہوتی ہیں۔ تو یہ دیکھ کر قریش کے اندر یہ دہشت پھیل جاتی ہے کہ اگر انہوں نے کعبے کی تعمیر نہیں کی تو ان پر عذاب الہی کا قہر آئے گا، اور اسی بنا پر قریش آگے بڑھ کر کعبہ کی تعمیر نو پر اکٹھا ہوتے ہیں اور اس کے لیے صرف حلال مال جمع کرتے ہیں۔ حلال مال اتنی وافر مقدار میں جمع نہیں ہوتا ہے کہ کعبے کو مکمل بنائے ابراہیمی کی شکل دے سکے، اسی لیے انہوں نے حجر اسود کی جانب سے 6 گز اور 1 شبر یعنی 3.23 میٹر کم کر دیتے ہیں اور ایک چھوٹی سی دیوار سے گھیر دیتے ہیں کہ لوگ طواف کے وقت اس کے اندر نہ آ سکیں۔ اہل قریش تعمیر کعبہ کے وقت کچھ تبدیلیاں بھی لائے ہیں، جیسے کہ انہوں نے کعبہ کی اونچائی کو 9 گز یعنی 4.5 میٹر سے 18 گز یعنی کہ کل 9 میٹر تک بڑھا دیا، اور ساتھ ہی کعبہ کے اوپر چھت بھی بڑھا دیا گیا۔ باب غریبی کو بند کر دیا گیا، جبکہ باب شرقی کی اونچائی بھی کچھ زیادہ بڑھا دی گئی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ قریش کا کعبے کی اس تعمیر نو میں ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے۔ تعمیر کعبہ شریف کے دوسرے مرحلے میں کل 3 دور ہیں۔ پہلا دور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جب اموی خلافت کا تخت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ان کے بیٹے یزید کو ملا تو اس نے سن 64 ہجری میں حسین بن نمیر کی قیادت میں حجاز میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تختہ پلٹنے کے لیے ایک بڑی فوج کو بھیجا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تختہ پلٹ کر پورے حجاز کو خلافت اموی کے تحت شامل کرنے کے لیے یزید کی فوج نے مکہ کا محاصرہ کیا، اور یہ محاصرہ کئی دنوں تک جاری رہا۔ محاصرے کے دوران حسین بن نمیر منجنیق اور توپ کے ذریعے مکہ پر حملہ آور ہوا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ پر کافی اثر پڑا تھا اور خانہ کعبہ کی دیواریں بالکل کمزور ہو گئی تھیں۔ محاصرے کے 17 دن کے بعد یزید بن معاویہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی فوج حصار مکہ کو ختم کر کے شام کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کو تعمیر نو کیا، اور بالکل اسی طرح تعمیر کیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کعبہ کے وقت اس کی اونچائی کو 27 گز یعنی 13.5 میٹر بڑھایا۔ قریش نے مال وافر نہیں ہونے کی وجہ سے جس جگہ کو خانہ کعبہ سے منفرد کیا تھا ان کو دوبارہ خانہ کعبہ میں ملا دیا۔ دوسرا دور حجاج بن یوسف ثقفی، یزید بن معاویہ کے بعد عبد الملک بن مروان خلافت امویہ کا خلیفہ مقرر ہوتا ہے۔ عبد الملک بن مروان حجاج بن یوسف ثقفی کی قیادت میں ایک بڑی فوج کو تشکیل دیتا ہے اور انہیں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کرتا ہے تاکہ عبداللہ بن زبیر کے تخت کو پلٹ سکیں۔ جب حجاج اپنی فوج کے ساتھ مکہ پہنچتا ہے تو اس نے جو عبد الملک بن مروان کے خلاف گیا اور اس کی بیعت نہیں کی، ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور اسی جنگ میں حجاج نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کیا اور پھر ان کے سر کے ساتھ پورے مکہ مکرمہ میں چکر لگایا، اور پھر 74 ہجری میں حجاج نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو دہرایا اور نئے انداز میں خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی۔ اس نے خانہ کعبہ کے مغربی دروازے کو بند کروا دیا، جبکہ مشرقی دروازے کی اونچائی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ شمالی دیوار کو منہدم کر دیا گیا اور خانہ کعبہ سے 6 گز اور 1 شبر زمین کو الگ کر دیا گیا۔ ناظرین، یہاں ایک اہم بات آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں کعبہ کی تعمیر اس طریقے پر کروائی جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی، جس کے بارے میں انہیں ان کی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا تھا۔ حجاج بن یوسف نے 73 ہجری میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر ڈالا اور خلیفہ
खलीफा वक्त अब्दुल मुल्क बिन मरवान को तामीर काबा के बारे में एक खत लिखा। उसने ख्याल जाहिर किया कि ये तामीर अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने अपनी तरफ से की है। चुनाचे खलीफा अब्दुल मुल्क ने हुजाज बिन यूसुफ को खाने काबा की तामीर पहली हालत पर लौटाने का हुक्म कर दिया। जब खलीफा अब्दुल मुल्क बिन मरवान को मालूम हुआ कि अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो खाने काबा की तामीर के बारे में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बताया था और ये तामीर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक हुई थी, तो उसे खाने काबा को दोबारा तामीर करने वाले अपने हुक्मनामे पर बेहद अफसोस हुआ कि काश मैं उसको इसी हालत पर छोड़ देता तो बेहतर होता। फिर जब मेहदी बिन मंसूर का जमाना खिलाफत आया तो उसने हजरत इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह से मशवरा किया कि काबतुल्लाह को हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर की तामीर करदा सूरत पर लौटा दिया जाए तो कैसा है। हजरत इमाम मालिक बिन अनस ने फरमाया, मुझे डर है कि मलूक यानी खुलफा इसको खेल बना लेंगे, यानी जब कोई बादशाह आएगा तो अपने ख्याल के मुताबिक इसको बनाएगा, लिहाजा इमाम ने इसको उसी हालत पर बरकरार रहने दिया। तीसरा दौर सुल्तान मुराद खान था। सुल्तान मुराद खान खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान हैं। सुल्तान मोहम्मद फातेह जिन्होंने कुस्तुनतुनिया फतह किया उनके ही फर्जंद हैं। सुल्तान मुराद खान का दौरे खिलाफत सन 1032 हिजरी से 1050 हिजरी तक है। सन 1039 में मक्का मुकर्रमा में जब शदीद बारिश की वजह से सैलाब आया था और ये सैलाब खाने काबा और मस्जिदुल हराम तक पहुंचकर काफी खराबियां लाया, उसी सैलाब में खाने काबा की शामी दीवार गिर गई और मगरबी और मशरकी दीवारों का बाज हिस्सा भी गिर गया था। तो सुल्तान मुराद खान ने खाने काबा के मगरबी और शुमाली दीवारों को गिराकर खाने काबा की तामीर अज सरे नौ करवाया। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में काबा शरीफ की तामीर हुई और दौरे हाजिर तक वही तामीर शुदा काबा शरीफ बाकी है। ताहम मुख्तलिफ अदवार में खाने काबा के सहन और अतराफ में तामीर और तोसी का काम होता रहा है, लेकिन सबसे बड़ी तोसी सऊदी दौरे हुकूमत में हुई, जिसमें मस्जिद हराम को दौरे जदीद के मयार के मुताबिक बनाया गया और एयर कंडीशंस और बरकी सीढ़ियां भी नस्ब की गई हैं। और इस वक्त मस्जिद हराम की 3 मंजिलें हैं जिसमें लाखों नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको हज्जे बैतुल्लाह शरीफ की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन।